بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر کے تمام خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پر اور اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، زبان میری ہے۔ میں نمائندگی کر رہا ہوں ان اہل دین کی، ان اہل اسلام کی، ان اہل دل کی، انسانیت کے ان افراد کی جنہوں نے مجھ سے سینکڑوں کی تعداد میں بالخصوص کینیڈا سے، عرب امارات سے اور پاکستان سے رابطہ کیا۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے کہ جس میں ایک ایسی پاکستان کی بچی جس کا نام حریم شاہ ہے، جب اس کے نام کے ساتھ میں لفظ شاہ پڑھتا ہوں میرا دل کانپنے لگ جاتا ہے کہ اس بچی کا یہ کردار ہونا چاہیے۔ ایک ایسے ملک میں پیدا ہوئی جو اسلام کے نام پہ مارد وجود میں آیا، اس کے دل کے اندر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، جس کا باپ کہہ رہا ہے کہ الہدا جیسی یونیورسٹی میں اور ادارے میں اس نے تعلیم پائی ہے، عالمہ بنی ہے۔ اس بچی سے میں درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اپنے ضمیر کو زندہ کرو، تین حقائق کی طرف دیکھو۔ تم ایسے ملک میں پیدا ہوئی ہو جس کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ مسلمان کے ایک خاندان میں، گھرانے میں پیدا ہوئی ہو، پھر کس قدر نسب عالی ہے کہ سادات میں سے ہو۔ میں اپنی اس پاکستانی بچی کو مخاطب کرتے ہوئے اور ان ہزاروں لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ خدا را اپنے ضمیر کو زندہ کرو۔ آپ نے شہرت پائی ہے، عزت نہیں پائی، اب عزت کی طرف آؤ۔ ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین۔ آپ نے پیسہ کمایا ہے، اب آئے رزق حلال کمائیں۔ میں آپ کو پاکستان کی بچی کہہ رہا ہوں، کسی کے ہاتھوں برائے فروخت نہ ہو۔ فروخت ہونے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوا کرتا۔ مجھے یقین ہے کہ میری پاکستان کی بچی مجھے بزرگ سمجھتے ہوئے، عالم سمجھتے ہوئے، مفتی سمجھتے ہوئے، پاکستان کے عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے، اہل اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے اس ترجمانی کی طرف توجہ کرے گی۔ آپ کینیڈا میں رہیں، عرب امارات میں رہیں، جہاں بھی رہیں، لیکن خدا را اب اپنے ضمیر کو زندہ کریں، کلمہ طیبہ کی طرف دیکھیں، پاکستان جیسی مظلوم ریاست کی طرف دیکھیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ریاست مدینہ کی، تمہاری وجہ سے اس قدر اعلیٰ ترین اس جملے پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، پاکستان پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، کلمہ طیبہ پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ میری بیٹی، بڑا آسان سا جملہ کہہ رہا ہوں، حیا سے کام لو، شرم سے کام لو، خدا را اس دنیا کو فانی سمجھو، اپنے انجام کے حوالے سے اپنے اندر سکون پیدا کرو، امن پیدا کرو، بے خوفی سے نکلو۔ جس لائن کی طرف تم جا رہی ہو، میری تو زبان کانپتی ہے اس انجام کو دیکھتے ہوئے۔ میں آج کے اس پیغام کے ذریعے پاکستان کی ایک بیٹی کو، حسب و نسب والی بیٹی کو، عالمہ بیٹی کو، پاکستان میں پیدا ہونے والی بچی کو درخواست کرتا ہوں کہ خدا را ایک لمحے کے لیے اپنے کلمے کی طرف دیکھو، ایک لمحے کے لیے اس مملکت کی طرف دیکھو جو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس حسب و نسب کی طرف دیکھو۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میں پوری امت کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ کو پاکستان کی بیٹی کہہ رہا ہوں، آپ کو سادات کے اندر شامل ہو کر آپ کے حسب و نسب کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ بس کر لیں، بس کر لیں، بس کر لیں۔ آج کے بعد طے کریں کہ آپ نے کلمہ طیبہ کی طرف دیکھنا ہے، آپ نے اپنے حسب و نسب کی طرف دیکھنا ہے، آپ نے پاکستان جیسی مملکت کی طرف دیکھنا ہے، ہماری حکومت کی طرف دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں، مدینہ جیسی ریاست کی بات کر رہے ہیں۔ آپ برائے فروخت نہ ہوں، فروخت ہوں تو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اپنے نانے کے دین کی طرف آئیں، اپنے لیے خریدار اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والے اس پیغام کی برکت سے ہدایت کی طرف آئیں۔ میں آپ کی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہم اہدنا فی من ہدیت، اللہم اہدنا فی من ہدیت، اللہم اہدنا فی من ہدیت۔ مجھے یقین ہے کہ آج کے بعد آپ کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں آئے گی
جو خلاف شریعت بھی ہو، خلاف اسلام بھی ہو، خلاف قانون بھی ہو، خلاف پاکستان بھی ہو، اور قرآن و سنت کے بھی منافی ہو، آپ کے اپنی غیرت کے بھی منافی ہو، اخلاقیات کے بھی منافی ہو۔ میری پاکستان کی بیٹی، شرم سے کام لو، حیا سے کام لو۔ آپ میری بیٹی ہو، آپ کلمہ طیبہ کی بیٹی ہو، آپ پاکستان کی بیٹی ہو، اب اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو۔ آج کے بعد رزق حلال کو تلاش کرو، آج کے بعد اپنے اندر تبدیلی لے آؤ، شہرت کی بجائے عزت کو پاؤ۔ والسلام۔